میرا لباس ہے. میں یہ مثال صرف اس لیے دے رہا ہوں میرے عزیزو کہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی اور ہمیں اپنی شناخت چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے شرم تو وہ کریں جو ننگے لوگ ہیں، شرم تو وہ کریں جو چیتڑے پہن کر کے گھومتے ہیں، شرم اس کو کیا آئے جو اخلاق مصطفیٰ پر جا رہا ہو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا اس دنیا میں نہ کوئی آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں دنیا میں سب سے اعلیٰ اخلاق پر لے کر آؤں. اللہ کے نبی آئے کس لیے تھے؟ دنیا کو سب سے اعلیٰ اخلاق دینے کے لیے آئے. یہ امت سب سے اعلیٰ اخلاق پر آئے گی. بالکل اپنا منہ بند کر لیا اور سر جھکا کر میرے قریب آیا. میں اس کی حرکتیں دیکھنے لگا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور قریب سے قریب چلتے ہوئے آیا اور آ کر کے میرے تلوے چاٹنے لگا، میرے پاؤں چاٹنے لگا. اور اس کے بعد جیسے وفادار کتا دم ہلا کر اپنے مالک کی رہبری کرتا ہے یا اس کی خدمت کرتا ہے، دم ہلاتے ہلاتے مجھے اپنے پیچھے بلانے لگا. میں شیر کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلی بار ہے جنگل کا شیر ببر درندہ جو کسی انسان کے آگے چل رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے یہ انسان چل رہا ہے. حضرت سفینہ کہتے میں تو راستہ گم اور بھٹکا ہوا جنگل میں تلاش کر رہا تھا اپنے راستے کو، اور یہ شیر اپنی دم ہلاتے ہوئے مجھے مدینے تک کا راستہ بتا کر گیا. ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، پوری مخلوق کے پیشوا رہو گے. اور آپ کو پتہ ہے میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج وقت ہے میرے عزیزو اپنی قدر کا اور اپنی حیثیت کو پہچاننے کا. اپنی ویلیو اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہاری پیشانیاں ادھر ادھر نہیں جھکیں گی، کبھی تمہارا ہاتھ اس کے آگے نہیں جائے گا. تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن اس کا حل بھی اللہ کریم کی بارگاہ سے ہی ہوگا. آپ کو بتاؤں ان کے جو ہم غلام تھے تو کیا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مصر جب فتح ہوا، ایجپٹ جس کو کہتے ہیں، سنا ہوگا مصر کا نام. مصر جو ہے دنیا کا ایک بہت پرانا ملک جہاں تاریخیں وابستہ ہیں. فرعونوں کا ملک، پیرامڈز دیکھتے ہوں گے، اہرامات مصر، یہ سب مصر کی تاریخ ہے. مصر میں تاریخ کے اعتبار سے ایک بہت اہم چیز بھی ہے، دریائے نیل، نائل ریور اس کو کہا جاتا ہے. یہ دنیا کی سب سے لمبی نہروں میں یعنی دریاؤں میں سے ہے. تو دریائے نیل کا مسئلہ کیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں. اسلام جب مصر میں داخل ہوا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، مصر فتح کیا، صحابہ وہاں داخل ہوئے، لوگ اسلام میں آئے. لیکن وہاں ایک بری رسم، برا رواج تھا. وہ کیا تھا؟ ایک پرمپرا لوگوں کی چلی ہوئی تھی جہالت کے زمانے میں کہ دریائے نیل ہر سال ایک موسم ایسا آتا تھا کہ وہ سوکھ جاتا تھا، پانی کم ہو جاتا تھا. اور ان کا عقیدہ یہ تھا مصریوں کا کہ اپنی 16-17 سال کی ایک جوان خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر کے اس کا جلوس نکالتے اور دریائے نیل کے پاس لا کر کے اس کو ذبح کرتے اور اس کا خون دریائے نیل میں ڈالا جاتا، بلی چڑھانا جس کو کہتے. اور ایک لڑکی کو قربان کرتے تو پھر دریائے نیل کا پانی موجیں مارتا ہوا اوپر آ جاتا. یہ ہر سال ان کے ساتھ ہوتا تھا. ان کا عقیدہ بیٹھ گیا تھا کہ دریائے نیل کو ہر سال ایک بلی چڑھانی پڑتی ہے، ایک لڑکی کی قربانی دینی پڑتی. اب جب اسلام داخل ہوا تو اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. یہ ناجائز و حرام ہے. ایک قتل، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا حق کسی نے ایک کا قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. حضرت عمرو بن عاص کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ دریائے نیل سوکھ رہا ہے، پانی ختم ہونے کو ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے کہا تو اللہ کی مصلحت ہے، دریا سوکھے گا تو پانی بھی آ جائے گا. کہا نہیں، اس دریا کو ہر سال ایک جوان لڑکی کی قربانی دینی پڑتی ہے، تبھی وہ دریا پھر سے واپس پانی میں موجیں لاتا ہے. آپ نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تاریخ ہے. سب یہی کہنے لگے. اور اس کے بعد پانی کی قلت ہوتی گئی تو حضرت عمرو بن عاص گھبرا گئے کہ وہ گورنر ہیں وہاں پر، اب نئے گورنر ہیں، انہیں پورا ملک سنبھالنا ہے. لوگ جب پانی کی شدید قلت کا احساس کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے خط لکھا. کس کو؟
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین غلام مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سچے جانشین کو خط لکھا جب ان کا دور تھا. کہا کہ یہاں ایک ایسا مسئلہ ہے، دریائے نیل سوکھ جاتا ہے اور ہر سال یہ لوگ ایک 16-17 سال کی جوان لڑکی کی قربانی دیتے، پھر پانی موجیں مارتا ہوا اوپر آ جاتا ہے. اب اس سال کیا کیا جائے؟ ہماری حکومت ہے، اسلام آیا ہے امن و امان کے ساتھ. حضرت عمر بن خطاب کے پاس جب یہ خط پہنچا تو آپ نے جواب لکھا. جواب میں 2 خط لکھے. حضرت عمرو بن عاص سے کہا کہ تم جس طرح سے اسلام کو قائم کیے اسی طرح سے قائم رکھو، شریعت مصطفیٰ کا نفاذ ہر حال میں ضروری ہے، لوگوں کو نماز روزے کی تلقین کرتے رہو. اور ایک خط میں حضرت عمرو بن عاص کو مخاطب کر کے کہتے ہیں حضرت عمر، ایک خط یہ تو میں تم کو لکھ رہا ہوں اور ایک اور خط بھیج رہا ہوں جو دریائے نیل کے نام پر لکھ رہا ہوں. ہے کوئی دنیا میں جو کسی دریا کو بھی خط لکھتا ہو؟ یہ صرف میرے رسول کے غلاموں کا حال ہے. کہا ایک خط میں دریائے نیل کے نام پر لکھ رہا ہوں، یہ دریائے نیل کو دے دینا. اور دریائے نیل کو خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے دریائے نیل، عمر بن خطاب رسول اللہ کا غلام تجھ سے کہتا ہے، اللہ کے حکم سے اگر تو بہتا ہے اے دریا تو عمر ابن خطاب کا حکم ہے کہ جیسا بہتا تھا ویسے رواں ہو جا، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں بہتا تو تیرے بوند ایک پانی کے قطرے کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. یہ خط لکھ کر کے بند کر کے دے دیا. حضرت عمر بن عاص کے پاس 2 خط آئے، ایک خط ان کا تھا پڑھا اور کہا دوسرا خط دریائے نیل کا ہے. حضرت عمر بن عاص نے کہا دریائے نیل کے لیے ہم پر بھی خط آیا ہے. لے کر کے گئے اور دریائے نیل میں وہ خط ڈالا. جیسی ہی خط ڈالا روایتوں میں موجود ہے 16 گز پانی اوپر موجیں مارتا ہوا ہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. کون نہیں مانتا ان کے حکم کو؟ کون ہے جو ان کے حکم کے خلاف جائے؟ دریا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا میرے عزیزوں، حضرت سعد بن ابی وقاص ایک اور صحابی ہیں 10 مبشرہ میں سے، یہ عراق فتح کر کے داخل ہوئے تھے. 400 صحابہ ان کے ساتھ تھے. عراق کے بعد جب یہ آگے بڑھ رہے تھے، وہ مسلمان کیسے تھے جن کو اقبال نے کہا تھا تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. یہ لوگ کہیں رکتے ہی نہیں تھے، ان کی کوئی سرحد ہی نہیں تھی. ایک علاقہ فتح ہو گیا تو بس کافی ہے نہیں، آگے بڑھنا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص جب عراق فتح کر چکے تو عراق سے متصل ایران بھی ہے جس کو فارس کہا جاتا تھا پہلے. ایران اور عراق کے بیچ میں دریائے دجلہ ہے. اب جب عراق فتح ہو گیا، دریائے دجلہ ہے، دریائے فرات جو بھی دریا ہے اس کے بیچ میں، تو صحابہ نے کہا کہ ہم ادھر بھی جانا چاہتے ہیں، اس علاقے کو بھی فتح کریں، غلامی مصطفیٰ میں شامل کریں. جبکہ فارس کسرا کے پاور کے اندر میں تھا. کسرا اس وقت کے سپر پاور بادشاہ کا نام ہے. جیسے آج امریکہ، لوگوں کے دماغ کے حساب سے، ہمارے حساب سے نہیں، سپر پاور. میرے عزیزوں، سعد بن ابی وقاص سے جب صحابہ نے کہا ادھر جانا ہے، کہا بیچ میں دریا ہے کیسے جائیں گے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تم میرے ساتھ چلو گے؟ صحابہ نے کہا کیسے؟ ادھر ایرانی فوج نے جتنے برج تھے دریا کے اوپر پار کرنے والے سب توڑ ڈالے تھے، جو لکڑیوں کے تھے وہ جلا ڈالے تھے، سب ختم کر ڈالے تھے، کیونکہ انہیں ڈر تھا یہ محمد عربی کے غلام میں رکتے کہیں نہیں ہیں، یہ اگر ادھر سے ادھر کراس کر کے آ گئے تو ہماری بھی خیر نہیں. سب توڑ ڈالے. اس کے بعد وہ ایرانی فوج کی تاریخ بھی موجود ہے تاریخ طبری میں. وہ لوگ دیکھتے رہے تماشا کہ یہ 400 لوگ کیا کر پائیں گے دریائے بیچ میں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے صحابہ سے کہا چلو. سب نے پوچھا نہیں کیسے جانا ہے. اپنے قائد، اپنے جو لیڈر تھے حضرت سعد بن ابی وقاص سپہ سالار، ان کے پیچھے چل پڑے. پھر کسی نے پوچھا کس راستے سے جا رہے؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا دریا سے جائیں گے. اور کیسے جائیں گے؟ گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دریا سے جانے کی بات کرتے ہیں. کیا تمہارا گھوڑا اتنی چھلانگ لگائے گا کہ اس دریا کو کراس کر جائے گا؟
سعد ابن ابی وقاص نے کہا کوئی چھلانگ لگانے والا گھوڑا نہیں، چل کر کے ہی جائے گا، یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص نے کہا میرے پیچھے چلو، صحابہ نے سب اپنے اپنے گھوڑے ان کے ساتھ لگا دی۔ سعد ابن ابی وقاص کا گھوڑا پہلی مرتبہ دریائے دجلہ پر پاؤں رکھتا ہے، آپ نے اللہ اکبر کہا، دوسرا پاؤں رکھتا ہے، آپ نے اللہ اکبر کہا۔ صحابہ نے دیکھا سعد ابن ابی وقاص کا گھوڑا دریائے دجلہ پر چلتا ہوا جا رہا ہے، اس کے ٹاپ پر کوئی پانی کا نشان بھی نہیں ہے، ٹاپوں پر پانی تک بھی نہیں۔ تو سارے صحابہ پانی پر چلتے ہوئے چلے گئے، چلتے ہوئے چلے گئے۔ یہ تاریخ کی سچائیاں میں بتا رہا ہوں۔ ایرانی فوج اس وقت ملک فارس کی، کسرا کی فوج یہ دیکھ کر کے کیا کہتی ہے جانتے ہو؟ کہتی ہے دیواں آمدند، فارسی میں دیواں آمدند، ارے جنات کی جماعت آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے جنات کی جماعت آ رہی ہے پانی پر چلتے ہوئے۔ میرے عزیزو تمہیں بھی دکھانا ہے جنات کی جماعت ہوتی کیسی ہے۔ وہ چل کر کے چلے گئے اور جب دریائے دجلہ کو عبور کر لیا، میرے عزیزو ان کی ہیبت سے ایسے تھرا گئے تھے کہ ملک فارس پورا پرچم اسلام میں آ گیا تھا، اسلام کا پرچم لہرانے لگا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، اسی بات کو اقبال نے کہا تھا کہ یہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اور شاعر نے کیا کہا؟ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہی واقعات تھے، لیکن مجھے بتاؤ ایک دریائے نیل ہے، حکم مان رہا ہے عمر ابن خطاب کا، ایک دریائے دجلہ ہے، حکم مان رہا ہے سعد ابن ابی وقاص کا۔ اس لیے نہیں کہ یہ لوگ جادوگر تھے، اس لیے نہیں کہ بہت پاورفل لوگ تھے، صرف اس لیے مان رہے ہیں یہ سارے لوگ حکم ان کے جو ہم غلام تھے، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے۔ مان کر کے دیکھو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری عظمت بہت بلند ہے، تمہاری ویلیو کو تم پہچانو۔ ہاں ہمارے ساتھ چیلنجز ہیں، ہمارے ساتھ مقابلے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت بھی ہوگی۔ میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر، میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہتا، آج اس لیے صرف اظہار کر رہا ہوں کہ میں یہی رات رہی ہوگی یا اس سے پہلی والی رات رہی ہوگی، مجھے اندر ایسا بند کر دیا گیا تھا کہ دن و رات بھی معلوم نہ پڑے، نمازوں کے وقت کا خیال اندازے پہ کرنا پڑ جائے۔ جس کو ایسی ہائی سیکیورٹی کہا جاتا ہے جہاں پرندہ بھی پر نہیں مارتا، وہ تو دنیا بھر کو معلوم ہے میرا جرم کیا تھا۔ ہمارا جرم صرف اتنا ہے، جرم اتنا ہی ہے کہ حق بولتا ہوں برملا، چاٹنا کسی کے تلوے ہے نہیں فطرت میری۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، 4 یا 5 دن سے بھوک اور پیاس کی شدت تھی، ایک لقمہ بھی میں نے کھایا اور پیا نہیں تھا، اور موت کا انتظار کر رہا تھا، شاید موت آ جائے گی، لیکن جس جگہ پر میں لیٹا ہوا تھا، وہ آگے بڑھا اور چودھری کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آواز ہلکی تھی مگر اس کے لہجے میں ایک عجیب سا یقین۔ چودھری چاچا، یہ پتھر کتنا بھی بڑا ہو، کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا۔ اللہ نے ہر مسئلے کے ساتھ حل بھی اتارا ہے، وہ ہمیں آزماتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں۔ چودھری نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا تیری بات صحیح ہے، مگر ہماری طاقت اب جواب نہیں۔ ہمارے پاس نہ رسیاں، نہ اتنی مضبوط ہے، نہ ہاتھ اتنے کہ پہاڑ سے لوٹ سکیں۔ یونس کے دماغ میں جب بہت سارے خیال ایک ساتھ تھے، اسے یاد آیا کہ بچپن سے بوڑھے لوگ ایک عجیب و غریب پرندے کی داستان سناتے تھے، سفیر کاف، جو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے پروں کا سایہ پوری وادی کو ڈھک لے، جو پہاڑوں سے بھی اوپر اڑتا ہے اور جسے صرف وہی دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں ڈر سے زیادہ یقین ہے۔ وہ اس قصے کو ہمیشہ ایک کہانی سمجھ کر سنتا رہا تھا، مگر آج جب آسمان بالکل خالی تھا، بنا کسی بادل کے، بنا کسی راحت کے، اور اتنی زیادہ کونے میں ایک اس کو میں بتا نہیں سکتا، اگر وہ سفید جیسے لگا ہو
तो उसने किसी मुर्दे को खाने के लिए कोई कीड़े लग गए हों। बिल्कुल फिर दिल ही दिल में एहसास होने लगा पहाड़ों के पीछे कि शायद मेरी मौत हो गई होगी और ये कीड़े खा रहे होंगे, या शायद वह उसकी क्योंकि गशी आ जाती थी, गुनूदगी आती थी, तो लगता था हम कोई दूसरी दुनिया में, कोई इंसान तो दिखते नहीं थे, पुरानी चटाई पर करवट सूरज भी नहीं दिखता है, बाहर से अंधेरा है। हल्की हल्की मिमियाहट, अंदर अम्मी 3 से 4 घंटे की सरसराहट। इस तरह से लेटे रहे। चूंटियां इधर काटेंगी, उधर काटेंगी, गर्दन पे आ गई, चेहरे पे आ गई, जिस्म में आ गई। यूनुस ने अपनी आंखें बंद जाहिर सी बात है, लग तो रहा था, किया, पानी याद इफ्तारी का वक्त करीब था। के साथ मिलकर गाने अब इसके आगे के मामलात जो मेरे साथ हुए वो कर रह गया था। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन इतना बताना चाहता हूँ। कमजोर ताकत आई, जिसने भी उठाया मुझे, दिल भी दिया है। कौन था, किसने उठाया, अल्लाह ही बेहतर जाने। क्या मैं भी बस जब उठ करके देखा, बिस्तर पर सारी चूंटियां पड़ी हुई हैं, नहीं बल्कि चल रही है, रेंग रही है जिस्म पर, बाहर आ गया। और मेरे रब्बे करीम का एहसान है से चांद आ उन 50 नहीं, हजारों चूंटियों में से एक चूंटी ने भी काटा नहीं था। जैसे वो इसलिए नहीं कि मैं कोई पावरफुल आदमी या मैं कोई परहेजगार, मैं कोई अल्लाह का वली, नहीं, मैं इसका कोई दावा नहीं करता, कोई दावा नहीं करता। फुसफुसाया अल्लाह मेरी ताकत भी इतनी नहीं थी कि चूंटियों को निकाल कर अलग किया जाए, की तरफ से भेजा गया लेकिन और ये भी नहीं है कि कभी काटी नहीं, काटती हैं, अभी भी काटेंगी। टूटते हुए नहीं देख सकता। अभी अगर हाथ पे रख दें तो काट लेंगी। और यह सोचकर उस पहले भी काटी है, मच्छर भी काटे हैं, ऐसे हम है नहीं कि हमको नहीं काटते, काटते हैं। उम्मीद का लेकिन वो सिचुएशन जहां आदमी पूरी तरह से मजबूर हो गया हो, हाथ पैर हिला ना पाता हो, चूंटियां चढ़ गई हो और फिर ना काट रही हो, तब ये एहसास हुआ, रब्बे जुल जलाल तू जहां जैसा चाहे अपने हबीब के गुलामों की हिफाजत करता है। आपको मुझे वो हदीस याद आई फिर आसमान की तरफ जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की एक जमात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबलीग के लिए भेजा था। 70 सहाबा इकराम में हो उसके जब वो तबलीग के लिए गए थे, कुफ्फार और मुशरिकीन ने धोखे से उन सारे सहाबा को शहीद कर डाला था, कि सदियों सारे सहाबा को शहीद कर दिया था और 3 बच गए थे। उन लोगों की मदद 3 में से जिनके दिलों वो सहाबा को कैद कर लिया था परस्ती बस यकीन और कैदी ऐसा बनाया था इसी सोच में डूबा कि 24 घंटे उनकी निगरानी पर बैठे रहते थे, जंजीरों से बांध करके सहाबा को। आखिरकार थकान उसके बाद हुआ ये और वह जाने कब कि उसमें एक सहाबी हज़रत से ज़ैद बिन दसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर से बह रही थी। उनको पानी में छप छप उन जालिमों ने आसमान में एक निहायत ही बेदर्दी के साथ उनके हाथ की उंगलियां, उनके पैर की उंगलियां, उनके होंठ, उनके कान, उनके नाक सब काट करके शहीद किया था। अम्मी जैनब ने धीमे से पुकारा, एक गुलाम मुस्तफ़ा को निहायत ही दर्दनाक अंदाज में शहीद किया और उसके बाद उनकी लाश को लटका करके रखा है खंबे से अब भी मीरा और पहरा लगा दिया हल्की सी सफेदी दाग कि इनकी लाश को कोई लेकर के ना जा सके, मस्जिद की तरफ भागा कोई लेकर के ना जा सके। होकर नमाज पढ़ने लगा। 2 सहाबा थे वहां पर, का वक्त आया, ज़ैद बिन दसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक दूसरे सहाबी अपना पूरा हजरत या रब खब्बाब इब्न अल-अरत या खुबैब इब्न अदी रज़ियल्लाहु ताला, 2 में से कोई एक सहाबी है। शोहरत के लिए नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा में बैठे हैं। के लिए कुछ करना चाहता हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिमों ने मेरे गुलामों को शहीद किया मुझ मौजूद है मेरे गुलामों में से कोई जो बचे हुए मेरे उन सहाबा की लाशों को लेकर के आए मेरे पास। 2 जरी सहाबा थे, हजरत तलहा, उसके बगल में हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अक्सर उस घोड़ा लेकर ये 2 ही लोग निकले थे। दुआ के बाद उसकी तकरीबन 500 के करीब कुफार जिसकी पहरेदारी कर रहे हैं, उन पहरों में से नींद की कुर्बानी वो सहाबा की लाश को लाने के लिए सिर्फ नबी के 2 गुलाम निकले थे। कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा हम लेकर के आएंगे। अगर तू और जब ये 2 सहाबा निकल करके आए थे, सीखे वाले पूरा रात में भी और दिन में भी पहरेदारी में बैठे हुए कुफार और मुशरिकीन, साफ नजर आ 2 सहाबा की लाशों पर तेरे
दिल पर कोई बात उतर जाए। اب سوچیے آپ यूनुस ने हैरत से उन्हें देखा। رات کے وقت یہ پہنچے تھے دونوں صحابہ اور جیسے یہ قریب گئے تو دیکھا پورے تلوار سوتے ہوئے پہرا دے رہے ہیں. जब किसी के दिल ان دونوں صحابہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا बदल जाती है, ہمارے پاس نہ تلوار کی طاقت نہ بھالے اور نیزے کی طاقت, लौटकर उस ہمارے پاس صرف ایمان کی طاقت ہے. ہم تجھ پر یقین رکھتے ہیں اور تیرے نبی پر ایمان رکھتے ہیں. मैं बकरियों के साथ पहाड़ी تو اگر مدد نہیں کرے گا تو دنیا ہم سے टुकड़ा मिल जाए, کس طرح کا سلوک کرتی ہے. मगर मोहब्बत دیکھا یہ دونوں صحابہ دعا کر رہے تھے, وہ سارے کفار و مشرکین کو اونگ لگ گئی, نیند لگ گئی. पर भी हालत अच्छी ان کے بیچوں بیچ سے گئے اور ان صحابہ اکرام کی لاشوں کو اٹھایا. भर गया. ایک صحابی کی لاش کو اٹھایا اور رکھا اور لے کر نکل پڑے. دوسرے وہاں پر موجود رہ گئے. और दरवाजे से बाहर جب تک وہ جاگے ने एक नजर उस सूखे कौवे पर تو وہ صحابی رسول جو وہاں رہ گئے تھے تو ظالموں نے یہ سوچا کہ کسی نہ کسی طرح ان کو بھی یہ لے جائیں گے, ان کو کسی طرح سے یہاں کاٹ کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے میں بدل دیا جائے. हवा में हल्की सी ठंडी تو جیسے ہی اس بری نیت کے ساتھ قریب آئے सूखी गर्मी شہر